الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ جس خالق کائنات نے کسی فرمائش کے بغیر، کسی درخواست کے بغیر، کسی قسم کی درخواست یا فرمائش کے بغیر ہم سب کو انسانی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک ایک چیز سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس سے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا تھا، نہ جانے اللہ رب العزت نے اسی دن اس دنیا میں کتنے انسان پیدا کیے تھے۔ کچھ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا کیے تھے، کچھ جانور بھی پیدا کیے تھے، کچھ پرندے بھی پیدا کیے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو انسانی شکل میں انسان پیدا کیا اور پھر ایسے نبی کی امت کے اندر پیدا کیا کہ جس نبی کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے باقی والے نبیوں نے بھی دعا کی کہ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کرنا۔ ایسے نبی کی امت کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور پھر کتنی بڑی بڑی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ ہم اگر اللہ رب العزت کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو ہماری ساری کی ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نابینا چل رہا ہے تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم دنیا کی ہر اچھی اور بری چیز کی پہچان کرتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم دیکھ کر ہر اچھائی اور برائی کی پہچان کرتے ہیں، اور جو نابینا ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ کسی کے سہارے چل رہا ہے، اس کو اتنا معلوم نہیں کہ دن کیسا ہوتا ہے، دن کی روشنی کیسے ہوتی ہے، رات کیسے ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب کا سب یکساں ہے، سب کا سب اس کے لیے برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ ہمیں آنکھ جیسی نعمت دے رکھی ہے جس سے ہمارا اچھی اور بری چیز کی پہچان کرتے ہیں، حلال اور حرام کی پہچان کر سکتے ہیں۔ کون سی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کون سی چیز کے شر سے ہم بچ سکتے ہیں اس کو بھی ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے اپنی پوری پوری حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اور کتنی کتنی بڑی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ ہمیں کتنے بڑے بڑے انعام سے نوازا ہے۔ ہمیں کان جیسی نعمت دی ہے، زبان جیسی نعمت دی ہے، دل و دماغ جیسی نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہے، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں یہ انسان ان نعمتوں کا نہ شکر ہے، ان نعمتوں کی قدر بالکل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرے بندے تو میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، قدم قدم پر ناشکری کرتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی چیز اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، سب چیزیں ہمارے تابع ہیں، جانور ہمارے تابع ہیں،
انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں دنیا میں اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس سے ساری کی ساری مخلوق ڈرتی ہے، یہاں تک کہ جنات بھی اس انسان سے ڈرتی ہے۔ اگر یہ اپنے عقیدے پر، اپنے اصلی مقام پر قائم رہتا ہے تو جنات جیسی چیزیں بھی اس انسان سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کے دور کا مسلمان، آج کے دور کا انسان چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، موذی جانوروں سے ایسے ڈر ڈر کے بھاگتا ہے جیسے چھوٹا بچہ کسی چیز کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا جو اصلی مقصد تھا اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ مقصد کون سا مقصد ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اس لیے پیدا نہیں کر دیا کہ جائے اور کھائے پیے عیش کرے، ہرگز نہیں ایسے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے ذمہ کچھ ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ اگر انسان ان ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں انجام دے گا تو انسان زندگی میں بھی کامیاب اور آخری زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تھا، اور ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے ایسے نبیوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے سب کچھ بتلا دیا، اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کن چیزوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، کن چیزوں سے آپ نے بچ کر چلنا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود، سب باتوں کے سننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود انسان آج ایسا کرتا ہے کہ کسی ایک چیز سے بھی اپنے اس دنیا میں تبدیلی نہیں لانا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا تھا، اور انبیاء نے ہر ایک کام طریقے کے مطابق بتا کر ہمیں بتا دیا تھا کہ کس کام کو کس طرح زندگی میں انجام دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے تھے، لیکن ان سارے انبیاء نے صرف ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھی تھی، ایک ہی عقیدہ تھا ان کا۔ وہ کون سا عقیدہ تھا؟ وہ سب یہی بات کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انسانوں، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم زندگی میں بھی کامیاب اور اخروی زندگی میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے کسی انبیاء کو یا کسی نبی کو یا کسی رسول کو دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ جائے اور انسانوں کو یہ بتلا دے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور جائے یہ بتلا دے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جائے یہ بتا دے کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تھا کہ انسانوں کو بتلا دیں کہ زندگی گزارنے کا اصل مقصد کس طرح کا ہے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کن چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے اور کن چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو اسی توحید کے متعلق کتنی اذیتیں اٹھانی پڑی تھی، کتنے بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی توحید کی وجہ سے چارے کے نیچے چیرا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی توحید کی بنیاد پر نمرود کے مقابلے میں جانا پڑا تھا اور ان کو آگ کی خندق میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی توحید کی بنیاد پر فرعون کے مقابلے میں جانا پڑا تھا، لیکن اسی توحید کی بنا پر اللہ رب العزت کے ایک پیارے پیغمبر، جن کو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اسی توحید کے متعلق ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ صرف اور صرف یہی کہتے تھے کہ اے انسانوں، کہہ دو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اسی مشن کے مطابق، ایک اسی کلمے کے متعلق ان کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ کافی سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم ایک بھی ان میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک غلام جو ان کو پانی بھر کے دینے پر مقرر تھا، اس نے یہ کلمہ مان لیا، اور جب قوم کو پتہ چلا کہ وہ غلام اس پیغمبر کی تابع داری کر رہا ہے تو ان سب نے مل کر
پیغمبر علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر دفن کر دیا اور اس کنویں کے اوپر بڑا سا چٹان رکھ دی. اور جب ایک دن گزرا تو قوم نے کہا کہ چلتے ہیں کہ اس پیغمبر کو دیکھتے ہیں، شاید اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہو. جب قوم جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس کنویں کے اندر پڑا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، تو بتا اب تیرا کیا مشن ہے، اب تیرا کیا عقیدہ ہے. اللہ کے پیغمبر جو کنویں میں ہیں، گندا کنواں ہے، اس میں سے کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ. وہ بدبخت قوم پھر واپس آتی ہے. ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد پھر وہ واپس جاتی ہے، اس پیغمبر سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بتا اب تیرا کیا عقیدہ ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کا اب بھی وہی قرار ہے، وہی کلمے کی توحید بتا رہے ہیں. لیکن وہ بدبخت قوم پھر بھی نہیں مانی. انہوں نے پھر بھی اللہ کے پیغمبر کو کنویں سے نہیں نکالا، پھر واپس آ جاتے ہیں. 10-12 دن گزر جانے کے بعد وہ بدبخت قوم پھر جاتی ہے اور اللہ کے پیغمبر سے جا کر یہی سوال کرتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے پھر یہی سوال کا جواب دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب 12 دن گزر جانے کے بعد اس بدبخت قوم کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تو اس بدبخت قوم نے کیا کیا کہ دنیا کے اس علاقے میں جتنی بھی گندگی تھی، جتنی بھی ریت اور پتھر تھے، سب اس کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر کو اس کنویں کے اندر زندہ دفن کر دیا. اللہ کی قدرت کو جلال آیا، اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. اور ان نبیوں کا کس بنا پر ان کو اس طرح زندہ دفن کر دیا گیا تھا، کس بنا پر اللہ کے پیغمبروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، کس بنا پر اللہ کے نبیوں کو گھروں سے نکالا گیا تھا، کس بنا پر اللہ کے نبیوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، بچوں کو یتیم کس بنا پر کروایا تھا. صرف انہوں کا صرف اور صرف یہی مشن تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہمارے پاس وہی توحید ہے، وہی کلمہ ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہم غیروں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس کی بنا پر ہم دنیا کے ہر کونے میں، ہر گھر میں پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. ہم کسی بھی ایمان کے کسی بھی تقاضے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایمان کی کسی ایک بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی بنا پر ہم آج کے دور میں اس طرح ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنے اصلی مقصد کی تابعداری کریں گے، اپنے اصلی مقصد میں لگے رہیں گے، تو اس طرح کی ذلت اور رسوائی میں ہم در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے. اسی کلمے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کلمے کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، میں اس کو قیامت میں بھی، یہاں تک کہ قیامت میں بھی اس کو میں عزت کی زندگی عطا کروں گا. اس دنیا میں بھی عزت سے رہے گا اور دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کو سکون والی، چین والی زندگی نصیب کریں گے. لیکن اس کے لیے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اپنائیں، ہم آپس میں بھائی چارات اختیار کریں، ایک دوسرے کے غیبت سے، حسد کرنے سے ہم پرہیز کریں اور اس کلمے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور آنے والی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، چین والی زندگی نصیب کرے. ایک دوسرے کے درد دکھ میں شامل ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کلمے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد